ایک صاحب نے یہ سوال بھیجا ہے کہ شہروں میں اکثر لوگ اپنے کپڑے دھوبی اور ڈرائی کلینر سے دھلواتے ہیں۔ ان کپڑوں میں کچھ پاک ہوتے ہیں اور کچھ ناپاک بھی ہوتے ہیں۔ دھوبی حضرات ان سب کپڑوں کو ایک ساتھ مشین میں ڈال دیتے ہیں اور اسی استعمال شدہ پانی میں انہیں صاف کر کے چمکا کر استری کر کے دے دیتے ہیں۔ تو کیا اس طرح کرنے سے وہ کپڑے پاک ہو جاتے ہیں؟ اور ایسے کپڑے پہن کر نماز ان میں پڑھنا جائز ہے یا نہ؟ اس بارے میں گزارش ہے کہ اگر صورتحال یہی ہے کہ پاک اور ناپاک کپڑے ایک ساتھ مشین میں ڈال کر دھوئے جاتے ہیں اور پھر اسی ہی پانی میں میل نکال کر اور کیمیکل ڈال کے کپڑوں کو چمکا کر خشک کر کے استری کر کے دے دیا جاتا ہے، پھر تو وہ کپڑے ناپاک ہیں، جو پاک تھے وہ بھی ناپاک ہو گئے، اور انہیں پہن کر نماز پڑھی تو نماز بھی نہ ہوگی، کیونکہ کپڑوں کی طہارت، کپڑوں کا پاک ہونا نماز کے لیے شرط ہے۔ لیکن اگر مشین میں یہ انتظام ہو کہ وہ استعمال شدہ پانی نکال دیتی ہے یا اسے نکال دیا جاتا ہے اور اس کے بعد دوبارہ نیا اور تازہ پانی ڈال کر کپڑوں کو پاک کر لیا جاتا ہے، جس طرح کے بعض مشینیں ان میں یہ آٹومیٹک سہولت موجود ہوتی ہے کہ استعمال شدہ پانی وہ نکل جاتا ہے، نیا پانی آ جاتا ہے، یا اگر آٹومیٹک مشین نہ بھی ہو تو بھی پہلا پانی نکال کر استعمال شدہ دوبارہ نیا پاک پانی ڈال کر کپڑوں کو دھویا جا سکتا ہے، تو ایسی صورت میں تو وہ کپڑے پاک ہو جائیں گے۔ یہ تفصیل ان لوگوں کے لیے ہے جو ممکنہ حد تک شرعی احتیاط پر عمل کرنا چاہتے ہیں اور دنیاوی معاملات کی طرح دینی معاملات میں بھی اپنے قلبی اطمینان کی حد تک تحقیق کر کے اس پر عمل کرتے ہیں۔ ورنہ خالص فقہی جواب اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دھوبی کو کپڑے دے آتا ہے اور اس کو دھوبی کے دھونے کا طریقہ کار کا پتہ نہیں ہے کہ پاک پلید اکٹھے دھوتا ہے یا الگ الگ دھوتا ہے، تو محض شک اور شبے کی بنا پر اس کپڑے کا حکم تبدیل نہیں ہوگا، بلکہ وہ کپڑا اپنی پہلی حالت پر برقرار رہے گا۔ یعنی دھوبی کو دیے جانے سے پہلے اگر وہ کپڑا پاک تھا تو اب بھی وہ پاک ہی سمجھا جائے گا، اگر پہلے ناپاک تھا تو اب بھی وہ ناپاک ہی رہے گا، کیونکہ اس کا پاک ہونا یقینی تھا۔ اب دھوبی کے پاس جو دھل رہا ہے، دھوبی کے طریقہ کار کا علم نہیں ہے، بلکہ محض شبہ اور وہم ہے کہ ایسا کرتے ہوں گے، ایسا کرتے ہوں گے۔ جس طرح کے بعض کی عادت ہے کہ دھوبی اکٹھے کپڑے دھوتے ہوں گے، یہ دھوتے ہوں گے کا کوئی حکم نہیں ہے۔ اگر بالفرض دھوتے ہوں گے تو وہ یہ انہی کا مسئلہ ہے۔ شک اور شبے سے یقین ختم نہیں ہوتا۔ جو حکم کپڑے کا پہلے تھا اب بھی وہی ہے۔ اگر کپڑا دھوبی کو دینے سے پہلے ناپاک تھا تو اب بھی اگر وہ اکٹھے دھوتا ہے تو ناپاک ہی رہے گا، اگر پہلے پاک تھا تو اب بھی وہ پاک ہے۔ یاد رہے کہ کپڑے کا میلا اور صاف ستھرا ہونا اور بات ہے، اور شرعاً اس کا پاک اور ناپاک ہونا اور بات ہے۔ کپڑے کا پاک ہونا ضروری ہے، چمکیلا یا اجلا یا صاف ستھرا ہونا یہ نماز کے لیے شرط نہیں ہے، پاک ہونا شرط ہے۔ لہذا کپڑا اگرچہ میلا بھی ہو تو پاک ہونا ضروری ہے۔